أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات آپ سے گزارش ہے آغاز مجلس ہی میں تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے مہدی حسن صاحب بیرون ملک علیل ہیں، خاص طور پر جناب نجم الحسن صاحب کے فرزند غلام عباس علیل ہیں، مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات علیہ سورہ مبارکہ الحمد کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج کل کی گفتگو کو یوں وابستہ کروں گا کہ پروردگار عالم نے یہ قرآن جو ہمیں عطا کیا ہے، اپنے حبیب کے قلب پر اتارا ہے، یہ ایک ایسا جامع کلام ہے کہ جس کو خدمت اور بوسیدگی سے مبرہ کیا گیا ہے۔ ہر دور میں، ہر لمحے اور ہر احتیاج کے موقع پر یہ ہماری دوا ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، مسلسل سربلندی اور سرفرازی ہے۔ قرآن مجید قلب پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام نبی کی زبان پر جاری ہوا۔ عرض کیا تھا کہ قرآن سے پہلی کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، ان میں مفاہیم اور معارف اور پیغامات پر توجہ زیادہ رہی، الفاظ کو ثانویت حاصل تھی۔ قرآن کا معجزہ ہی یہ ہے کہ قرآن الفاظ اور موضوع دونوں کو یکساں اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ قرآن معجزہ تبھی کہلائے گا کہ جب اس جیسے الفاظ لانے سے لوگ عاجز ہوں، اور عاجزی کا اظہار 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو، اور آج بھی کسی میں یہ دم نہ ہو کہ قرآن جیسے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کی نقل کر سکے۔ مسلمانوں کی حقانیت، دین کی سرفرازی، اسلام کی واقعیت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا وجود ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس جیسے 10 سورے لکھ کر دکھاؤ۔
اگر تم سچے ہو تو ہم تمہیں رعایت دے دیتے ہیں 3 سورے لکھ کر لے آؤ، اگر تم غیر مسلم یعنی قرآن کو نہ ماننے والی فکریں اور طاقتیں اگر سچی ہیں تو 1 سورہ قرآن جیسا لے آؤ۔ اور اس سے زیادہ اللہ اور کیا رعایت دیتا، کہا 1 آیت ہی لے آؤ۔ لیکن آج اتنی مدت گزرنے کے بعد قرآن کا جواب کوئی پیش نہیں کر پایا۔ ہندوستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ادبیات عربی کے پروفیسر اپنی کلاس میں عربی ادبیات پر بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ادبیات کا شاہکار ایک جملہ نقل کیا، جس پہ وہاں بیٹھے ہوئے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، تو کہا یہ قرآن مجید جو مسلمانوں کی کتاب ہے اس کا ایک جملہ ہے۔ تو ایک دوسرے شاگرد نے ان سے خواہش کی کہ استاد پوری دنیا کے عربی ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی 1 سورہ لکھ دیں، تو قرآن بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہے کہ قرآن شکست خوردہ شمار ہوگا، سورہ بنانے والا کامیاب شمار ہوگا۔ تو مسلمانوں سے متعلق ناراضگیاں، ریشہ دوانیاں، سازشیں، اختلافات، ان کے خلاف کسی طرح کا بھی کوئی مقابلہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ سب مل کر ایک سورہ بنا لیں۔ تو پروفیسر گنگوی نے الجھتے ہوئے کہا، خبردار، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ صلوات ہدیہ کریں محمد علیہ۔ ہم نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ مدافع قرآن ہے، نہج البلاغہ مفسر قرآن ہے۔ نہج البلاغہ قرآن کے برابر ماننے والی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، اور جب مولا کے کلام میں کوئی آیت آ جاتی ہے تو علی کے کلام میں کسی قرآنی آیت کا آنا ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے، واضح طور پر فرق معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ادیبوں نے اور صاحبان قلم نے یہ جملہ ضرور لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نہج البلاغہ علی کا کلام ہے، اور یہ نہج البلاغہ جو علی کا کلام ہے یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے بلند ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ملے گی، کوئی ادیب ایسا نہیں ملے گا جو علی جیسے انداز میں بول کر دکھائے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا ہم پہ خصوصی انعام ہے، اور آیا یہ قلب پیغمبر پر ہے تاکہ ہمیں محتاج نبی قرار دیا جائے۔ عقیدہ توسل سے گریز کرنے والے افراد، توسل کو نہ ماننے والے افراد بہرحال قرآن بغیر پیغمبر کے نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ اقبال روزانہ نماز صبح کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد ان کے برابر سے گزرے، پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا تم تو اسے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون للعالمین نذیرا، اے میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے سے تمہارے قلب پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو یہ تو قلب پیغمبر پہ اترا ہے، نبی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا لکھا ہے۔ تم تو نبی کی حدیثوں کو پڑھو، قرآن پڑھنے کا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو علامہ نے اپنے والد سے کہا کہ ادھر قرآن پڑھنے کا حکم ہے، کیا ہم قرآن نہ پڑھیں؟ تو بڑا حسین جملہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن پڑھو مگر قلب پیغمبر میں جگہ بنا لو۔ کہنے لگے قلب پیغمبر میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کر لو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہٰذا یہ جو قرآن ہے یہ پروردگار عالم کی جانب سے اپنے حبیب کے قلب پر اتارا ہے، دل پر اتارا ہے، اور اس میں کچھ آیات تو اللہ نے ایسی قرار دی ہیں کہ جو ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الف لام میم یعنی الف لام میم، الف لام را یعنی الف لام را۔ یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے ترجمے کو نہ کر کے۔
ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد، جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ حروف جو قطع قطع کر کے، الف مستقل ایک حرف ہے، الف، پھر لام مستقل ہے، لام، را مستقل حرف ہے، را، الف لام را. یہ الف کیا ہے؟ سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، ایک آنے والے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں حروف ابجد عطا فرمائیں. میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا علی انہیں حروف ابجد بتاؤ کہ کیا ہیں. علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار میں لکھا ہے، مولا علی نے الف سے لے کر یا تک ایک ایک حرف کی تشریح کی. الف کیا ہے، با کیا ہے، ایک ایک حرف کی تشریح کی. تو اب جو ایک ایک حرف کی تشریح کر رہا ہو وہی جانتا ہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے اور را کیا ہے. اور اس انداز سے قرآن مجید پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پہ نازل کر کے انہیں کہا گیا کہ اب تم ہمارا پیغام پہنچاؤ. یہ تو دیانت نبی ہے کہ انہوں نے حدیث کو حدیث کہا اور قرآن کو قرآن کہا، ورنہ جملے تو انہی کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. وہ اگر چاہتے حدیث کو معاذ اللہ قرآن کہہ دیتے، کیا میرے اور آپ کے اندر صلاحیت تھی کہ ہم کہتے کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں یہ حدیث ہے؟ یہ پیغمبر اکرم نے جیسا تھا ویسا بیان کیا. اور حدیث میں اور قرآن میں بھی ایک باریک سا اور حساس سا فرق یہ ہے کہ قرآن الفاظ بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں، اور مفہوم اور مضمون بھی اللہ کا ہے. مگر حدیث کے اندر مضمون اللہ کا ہے، الفاظ محمد مصطفیٰ کے ہیں. لہذا اعلان کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی تو بات ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی کے مطابق بولتا ہے. تو وہ جو وحی آتی ہے اور نبی اسے بیان کرتے ہیں، حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے، وہ در حقیقت پیغمبر اکرم کے الفاظ ہیں، مضمون اللہ کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، الفاظ سرکار کے ہیں. عزیزو، میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، القرآن عہد اللہ الی خلقہ. قرآن اللہ کا اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک عہد ہے. فَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِلَىٰ عَہْدِهِ. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے تاکہ اسے اپنا عہد یاد رہے. اور پھر فرمایا اَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آیہ. ہر مسلمان پر لازم بنتا ہے، یہ لزوم وجوبی ہے یا لزوم ارشادی ہے، یا امر مولوی ہے یا امر ارشادی ہے، یہ ایک بحث علیحدہ ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ شدت کے ساتھ معصوم حکم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک دن میں کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے. اور پھر ایک اور مرحلے پہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں نصیب کیا ہوتا ہے. ایک ارشاد ہوا کہ جس نے پورے دن میں 10 آیتیں پڑھیں، لم یکتب من الغافلین، توجہ چاہوں گا، اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے. شاید معاشرے کا مسئلہ ہی غفلت ہے، سماج کا مسئلہ ہی بے توجہی ہے، لا تعلقی ہے. غافل لوگوں پر ہی حملہ ہوتا ہے، غافل لوگوں کو ہی نقصان پہنچتا ہے، متوجہ لوگ نقصان نہیں اٹھاتے. جو 10 آیتیں دن میں پڑھے، معصوم فرما رہے ہیں کہ اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا جو پورے دن میں 50 آیتوں کی تلاوت کرے، کتب لہو الذاکرین، اسے اس کے نامہ عمل میں اسے ذاکرین میں شمار کیا.
قیام کرنا ہے، بغیر اجازت کے کیسے قیام کریں گے؟ معلوم ہوا کہ بنی اسد کے قبیلے کے چند یتیم بچوں کی ملکیت ہے. 70,000 دینار دے کر امام نے زمین خریدی. پھر فرمایا عباس اب یہاں خیمے لگاؤ. 2 محرم آج کے دن حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگا دیے. اپنی ملکیت ہے، ہم جہاں چاہیں لگائیں. کہ 4 محرم کو جب شمر کا لشکر پہنچا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ یہ خیمے ترائی سے ہٹیں. یہ خبر جب حضرت عباس تک پہنچی کہ وہ خیمے ہٹانا چاہتا ہے تو جو عباس 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، اجرکم اللہ، کس میں دم ہے کہ وہ عباس سے یہ کہے کہ خیمے ہٹاؤ، یہ ہماری جگہ ہے، ہم نے خریدی ہے. حضرت بڑے ہی اطمینان سے اپنے خیمے سے باہر نکلے، اپنی تلوار نکالی، ایک لمبا خط کھینچا کربلا کی زمین پر اور فرمایا ان سے کہو کہ اس خط کو پھاند کے دکھائیں. میں تو انتظار میں ہوں کہ کربلا کب آتی ہے. اکیلے اطمینان کے ساتھ امام حضرت عباس کھڑے ہیں. لشکر بڑھ رہا ہے، شمر کا لشکر ہے جو خیمے ہٹانے کے لیے بڑھ رہا ہے، اور عباس علمدار ہیں جو اطمینان سے کھڑے ہیں، کوئی آئے گا اس طرف آ سکتا ہے. تو یہ تیور امام حسین نے دیکھے تو جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا. اجرکم اللہ. جناب زینب سے جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلا لو. جناب فضہ کو جناب زینب نے بھیجا، اے اماں جا کر عباس سے کہو کہ تمہیں زینب بلا رہی ہیں. جناب فضہ پہنچی ہیں، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. تو حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، چند لمحوں میں بی بی کے لیے خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، لشکر قریب آ گیا ہے، میں بی بی کو خبر سنانے آ رہا ہوں کہ ہم جیت گئے کربلا کے مارکے میں. جناب فضہ گئی ہیں، پھر جو پلٹ کر آئیں تو ایک جملہ کہا، زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. بس یہ سننا تھا، تلوار نیام میں رکھ لی، گردن جھکا دی، خیمے میں آ گئے. کیا دیکھا؟ زینب کے ساتھ حسین کھڑے. امام کو دیکھ کر فرمایا مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹ جائیں؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو، یہ کربلا قربانی کی جگہ ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. یا اللہ ان نوازوں پہ رحمت نازل فرما، مریضوں کو خاص طور پر غلام عباس کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری فوج کو، ہمارے محافظوں کو توانائی عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حسین یا حسین.